السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ التعظیم المتحاضع لکبریائہ عطاۃ المتمردین المقترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صلوات۔ امامیہ علماء و ذاکرین کونسل پاکستان کی طرف سے تمام مومنین و مومنات کو جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے پروردگار عالم اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور امامیہ علماء و ذاکرین کونسل کی طرف سے تمام علماء مومنین و مومنات کو ماہ رجب کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آج اس مختصر سی گفتگو کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور وہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف ابھی سامعین کے سامنے حاصل کیا گیا، اس کا نشان 89 ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے پیارے حبیب سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ حبیب، ہم نے جو کتاب تم پر نازل فرمائی وہ کتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہے۔ تبیان کہتے ہیں ہر شے کے کھلے بیان، تو گویا قرآن مجید میں ہر شے کا کھلا بیان موجود ہے۔ وَهُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، یہ قرآن رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، یہ قرآن خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، ان لوگوں کے لیے جو اسلام لائے۔ پھر کہنے لگا نزل بہ روح الامین علی قلبک، حبیب ہم نے تیرے قلب مطہر پر روح الامین کے ذریعے قرآن مجید کو اتار دیا۔ سب کا اتفاق ہے، سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ محمد عربی کے قلب مطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا، سب جانتے ہیں نا۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ محمد کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، محمد کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جسے قرآن کا علم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں جو آیتیں آپ کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ان آیتوں میں پروردگار عالم نے کچھ ہستیوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر قرآن کے حوالے سے ہوا ہے۔ توجہ رکھیے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور نوجوان دوستوں کو ایک میسج دیتا جاؤں۔ سورہ قصص قرآن مجید کا 28واں سورہ، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون واذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ بسم خدا کی قسم آیا مبارکہ آپ کے سامنے ہدیہ کرتی اور اب ترجمہ سنانے جا رہا ہوں۔ الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے کتاب دی، من قبلہ، نزول سے پہلے دے دی۔ میں دیکھو، ہم نے کتاب دی اور نزول سے پہلے دے دی، من قبل ہی نزول سے پہلے دے دی۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے قرآن مجید کا علم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دے دیا؟ ہم پہ ہی یومنون، یہ
رکھیے گا خدا کے بھائی دیکھو ہم نے کتاب کا علم دیا قرآن کے نازل ہونے سے پہلے دے دیا. یہ کون لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کا علم قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دے دیا؟ ہم بھی یؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب پر ایمان لائے. پھر فوراً بات کہنے لگا وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے رب کی طرف سے حق کر آئی. إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اور ہم تو بڑے پرانے مسلمان چلے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہم نے بھئی دیکھو میں بچوں اور نوجوان دوستوں کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں. اس لیے اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ دوبارہ سننا تاکہ آپ کے ذہن کے گوشوں میں محفوظ ہو جائے. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین. اگر میں نے اپنا پیغام اپنے سامعین تک پہنچا دیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ثواب ہوگی. ہم نے کتاب کا علم دیا نزول سے پہلے دے دیا. لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ کتاب پر ایمان لائے. ہم نے کچھ لوگوں کو کتاب کا علم دیا نزول سے پہلے دیا. ان کی نشانی یہ ہے کہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو ہمارے رب کی طرف سے حق بن کر آئی اور ہم تو بڑے پرانے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو علی والو آیت نے فیصلہ کر دیا کہ محمد کے علاوہ کوئی دوسرا ہے جسے نزول سے پہلے کتاب کا علم ملا. اگر ملا نہ ہوتا تو علی آغوش میں آتے ہی قرآن کی تلاوت نہ کرتا. بھئی یہ بات تو طے ہے کہ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت کی. یہ بات طے ہے. لیکن جب ہم نے کہا نا کہ میرے نبی نے میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت کی تو وہ ملا وہ کہنے لگے کبھی 3 دن کا بچہ 3 دن کا علی کیسے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں کہ 3 دن کا عیسیٰ تلاوت کر سکتا ہے تو 3 دن کا علی تلاوت کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے علی نے میرے نبی کی آغوش میں آ کر قرآن کی تلاوت کی. یہ بات طے ہے. جب میرے نبی نے علی کو اپنی آغوش میں لیا نا تو فوراً علی نے آنکھیں کھول دی اور کہنے لگے یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ. ابھی رسول نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تو علی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. اب نبی نے کہا اے علی کچھ سنائیے. اب علی کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تورات سے سناؤ زبور سے سناؤ انجیل سے سناؤ یا قرآن سے سناؤ. سننا تورات سے سناؤ زبور سے سناؤ انجیل سے سناؤ یا قرآن سے سناؤ. کہنے لگے قرآن سے سناؤ. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے سناؤ. سورہ مومنین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ بات طے ہے کہ میرے علی نے آغوش رسول میں آ کر قرآن کی تلاوت کی. ٹھیک ہے نا. اب غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں جاتا بلکہ فضیلتیں علی کی تلاش میں آتی ہیں. یہ میں نے جملہ ان کے لیے کہا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 دن کا بچہ 3 دن کا علی کیسے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے. یہ ملا علی کی فضیلت کو دبانے کے چکروں میں ہے. ان کے لیے یہ جملہ کہا کہ غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا علی کبھی بھی فضیلتوں کی تلاش میں نہیں جاتا فضیلتیں علی کی تلاش میں آتی ہیں. سن لیا جملہ. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ علی کی تمنا ہے کہ خیبر کا علم علی کو مل جائے یا علم کی تمنا ہے کہ میں علی کے ہاتھ میں جاؤں؟ یہ سوال ہے نا. اب یہ بتاؤ کہ یہ جو جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں گئی علی کی تمنا تھی کعبے میں پیدا ہو یا کعبہ کی تمنا ہے کہ علی میرے اندر پیدا ہو؟ یہ سوال ہے نا. اب ان سوالوں کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر لو. اگر علی گئے ہوتے روٹیاں لے کر تو پھر علی کی تمنا ہوتی اور اگر فرشتے دروازے پر آ گئے تو پھر فرشتوں کی تمنا ہے. اور اب اگر علی گئے ہوتے خیبر میں کہ یا رسول اللہ یہ علم مجھے دے دیجئے تو علی کی تمنا ہوتی. اور اگر علم رسول اکرم خود کہتے ناد علی کہہ کے پکارتے کہ علی آؤ تو اب علی کی تمنا ہے کہ علی کے ہاتھ میں آ جائے. اور اگر بنت اسد گئی ہوتی
تو علی کی تمنا ہوتی. اور اگر در ٹوٹ گیا, دروازہ ٹوٹ گیا اور علی کی ماں اندر تشریف لے جائے تو پھر کعبے کی تمنا ہے کہ علی اس کے اندر تشریف لے جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. گری دیوار